बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शकील खान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ अटक शहर में, जहाँ पर मेहरिया एंक्लियो ने यहाँ पर अपना एक इवेंट जो होता है इनका सालाना वो शुरू किया हुआ है। और इस इवेंट में रंगारंग तकरीबात होती हैं और इस तकरीबात के हवाले से हम आज बात करेंगे। सबसे पहले जो मेहरिया से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ पर इनकी इंतज़ामिया में हैं और वो हमें गाइड करेंगे और वो हमें बताएंगे और कि आज के दिन में क्या क्या तकरीबात होने जा रही हैं। आज का दिन बहुत स्पेशल होने जा रहा है। आप लोग इस वीडियो को, इस प्रोग्राम को आपने आखिर देखना है, क्योंकि इसमें आपको बहुत अच्छी वो चीज़ें मिलेंगी, वो एंटरटेनमेंट मिलेगी जो आपने कभी भी कहीं पर भी नहीं देखी। और आज आपको एक और चीज़ में यहाँ पर वाज़े करता जाऊँ कि ये एक सकाफ़ती मेला है। हमारी वो चीज़ें जो हम भूल चुके हैं, जो हम अभी कभी कभी हम जो है पुरानी वीडियोस देखते हैं सोशल मीडिया पे बैठ के, तो हमें वो चीज़ें याद आती हैं। या हमारे जो बुज़ुर्ग हैं इस तरह की तकरीबात में वो हिस्सा लेते रहे थे, तो जब वो कोई बात करते हैं तो हमें पता चलता था कि यार इस तरह की चीज़ें होती थी। स्पेशली नेज़ाबाजी की बात की जाए, घुड़सवारी की बात की जाए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो हम उस हवाले से भी आपको ये सारी चीज़ें जो है इंट्रोड्यूस कराएंगे। हमारे साथ रहिए। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर मेहरिया मलिक रेहान साहब। मलिक रेहान साहब आज बहुत ज़्यादा बिजी हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने कहा जी हमारे टीवी टुडे के लिए थोड़ा सा टाइम निकालें और हमसे बात करें। मलिक रेहान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बताएं ना कि ये जो आज का इवेंट है ये क्या है, इसमें क्या चीज़ ऐसी खास और मेहरिया क्यों करवाता है? बेसिकली ये अभी एक नई फेडरेशन जो है वो रजिस्ट्रेशन हुई है, जिसकी वर्ल्ड नेज़ाबाजी फेडरेशन के नाम से, जो कि वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्नाइज है। और उसका लास्ट टाइम हमने एक चैम्पियनशिप करवाई थी, मेहरिया चैम्पियनशिप 2023 टेंट पैकिंग, और उसमें बुल रेस भी थी साथ। तो इस दफ़ा जो वर्ल्ड नेज़ाबाजी फेडरेशन हुई है, इसका सबसे जो पहला इवेंट हो रहा है वो हमारे पास हो रहा है मेहरिया चैम्पियनशिप 2024 के नाम से। और मेहरिया चैंपियनशिप 2024, आज ये 2024 का मकसद ये कि 2023 में भी हो चुकी है। मेहरिया चैंपियनशिप 2023 हमने लास्ट करवाई थी मार्च में, मार्च और अप्रैल में। तो उसमें भी हमारे पास दो दिन का इवेंट था, और उसमें भी सिंगल राइडर, जिस तरह भी आपने देखा पहले दिन सिंगल राइडर्स भागते हैं और अगले दिन ग्रुप जो सेक्शन नेज़ाबाजी जिसको कहा जाता है वो जो है वो अपनी रेस में कंपटीशन हासिल करते हैं और उसमें विनर्स फिर नॉमिनेट होते हैं। ये कितने दिन का इवेंट है, इसमें क्या क्या तकरीबात हैं, कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और क्या है इसका? ये बेसिकली जो टेंट पैकिंग का इवेंट है वर्ल्ड नेज़ाबाजी फेडरेशन के अंडर, वो तो 2 दिन का है। और जो इसके साथ साथ हमने मेहरिया फेस्टिवल 2024, अदर देन ये जो शो का ये ज़्यादातर इसमें मेल्स आपने देखा होगा, फीमेल्स कम ही पार्टिसिपेट करते हैं। और इसके साथ साथ हमने जो है मेहरिया फेस्टिवल 2024 के उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं फॉर फैमिलीज अट्रैक्शन, जिसमें फूड स्टॉल्स भी हैं, वो इस्लामाबाद से हम लेके आए हैं। अदर देन दैट कोई कॉमेडियंस हैं, म्यूजिशियंस हैं, होस्ट है, मतलब इट वाज अ प्योर फैमिली इवेंट। अच्छा, ये जो सकाफती मेला है, आप समझते हैं कि इस तरह के जो मेले हैं, इस तरह की जो चीज़ें ये अब ये होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो स्पेशली न्यू जनरेशन है वो इससे हट रही है? जी बिल्कुल, मैं तो इस आपको फोरम से ये पैगाम भी देना चाहूँगा कि इस टाइम में सोशल मीडिया के दौर में ये और जो भी एक्टिविटीज़ बंदा करता है तो उसमें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ना होने के बराबर रहेगी। आपने देखा होगा कि जो ग्राउंड्स हैं हमारे, सकाफती तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गई हैं और ग्राउंड में भी आपको बहुत कम ही लोग नज़र आते हैं। तो मैं भी सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आएँ और देखें, और इस तरह की तकरीब बंदा जैसी ज़्यादा देखता है तो फिर और बंदे अट्रैक्शन पैदा होती है कि हमें भी करना चाहिए। तो आप खुद भी किसी खेल में, किसी चीज़ में हिस्सा लेंगे आज? जी, हम बेसिकली ऑर्गेनाइज ही कर रहे हैं, तो हमारी सारी तवज्जो ऑर्गेनाइज। टाइम नहीं है आज आपके पास? जी बिल्कुल। अच्छा, हमारे देखने वालों के लिए कोई पैगाम मेहरिया की तरफ से, और फिर आपसे एक और सवाल है। मैं आपको मेहरिया की तरफ से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे पास आज नेज़ाबाजी का पहला दिन है और फेस्टिवल का दूसरा दिन है। तो अब जो भी सुनने वाले हैं, अटक वाले, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आएँ, देखें। ये हमारी सकाफती रवायात भी हैं, तो इसमें पुरजोश जो है वो अभी 2024 का इवेंट चल रहा है और 2025 की इवेंट में आए और इसमें अपना कंपटीशन में हिस्सा लें। मलिक रेहान साहब, एक आखिरी सवाल है, क्या ये जो इवेंट है ये सिर्फ मेहरिया ही करवा सकता है? इस तरह के इवेंट गवर्नमेंट सतह पर क्यों नहीं होते? मेहरिया तो सेकंड इवेंट, बल्कि आप थर्ड कह सकते हैं कि हमने एक पहले भी करवाया था। चैम्पियनशिप का दूसरा इवेंट है और मैं गवर्नमेंट जो है वो भी उन्हें भी करवाना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, फिर रीजनल लेवल पे भी और फिर प्रोविंशियल लेवल पे भी।
اور ابھی کے پی والوں نے کروایا تھا ایک ایونٹ علی امین کنڈاپور صاحب نے، اسی طرح پنجاب کو بھی یہ ایونٹ کروانے چاہیے۔ چیئرمین پریس کلب اٹک میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں، اور اس طرح کے جب بھی ایونٹ ہوتے ہیں تو میرے ندیم بھائی جو ہیں، کیونکہ میرے میڈیا سے اور میرے بہت پیارے دوست ہیں، اور ان کو میں یہاں پر ایسی جگہوں پہ لازمی صف اول میں دیکھتا ہوں، اور آج یہاں پر بھی یہ موجود ہیں، صبح سے آئے ہوئے ہیں۔ تو ندیم بھائی سے بات کرتے ہیں کہ آج کے جو پروگرام ہے ان کے تاثرات کیا ہیں۔ جی ندیم بھائی السلام علیکم۔ جی آج یہ اس پروگرام کا دوسرا اور نیزہ بازی جو ہے یہ ورلڈ چیمپئن شپ کے تحت جو ہے منعقد کی جا رہی ہے، اور جو یہ 10 ممالک ہے اس میں یہ آج پہلی تقریب ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بھی اور اٹک کے لیے بھی بہت بڑا اعزاز ہے کہ 10 ملکوں کی جو ایک تنظیم ہے ان کا آج پہلا جو ہے فنکشن یہ اٹک میں ہو رہا ہے۔ تو اٹک جو ہے الفابیٹیکلی بھی آپ کو پتہ ہے کہ انگلش میں بھی اور اردو میں بھی مطلب ہے وہ الف اور اے سے شروع ہوتا ہے، تو اس حوالے سے مطلب یہاں پہ آغاز کیا گیا، بڑا خوش آئند ہے۔ میریا ٹاؤن نے جو مطلب ہے یہ کیا ہے، یہ ان کا تیسرا فنکشن ہے جو یہ کر رہے ہیں، اور تینوں فنکشن ماشاءاللہ بڑے اچھے تھے، لیکن آج کا جو ہے نا تقریب نیزہ بازی کے حوالے سے یہ تو بہت لاجواب ہے۔ اور اس میں جو ہماری ثقافت ہے، جو ضلع اٹک ہے، اس کی ہزاروں سال قدیم ثقافت یہی ہے، نیزہ بازی اور بیل دوڑ۔ تو اس سے یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ ان حکومتوں کا اندازہ لگائیں، ان افسروں کی نااہلی جو بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو ان کے ساتھ وہ ہونا چاہیے کہ یہ جیل جانے کے قابل ہیں تمام افسر جو ہیں، کہ نیزہ بازی بھی پابندی ہے اور بیل دوڑ بھی پابندی ہے، اور بااثر لوگ جو ہیں وہ یہ اجازت لے لیتے ہیں، جبکہ ایک عام آدمی اگر یہ چیز کرانا چاہتا ہے تو اس کے لیے قدغن ہے۔ قانون میں یہ ہے کہ جی آپ یہ نہیں کرا سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کی جو دوغلی پالیسی ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور اس کے ذمہ دار جو افسر ہیں انہیں کیفے کردار تک پہنچنا چاہیے، یہ اب اس وقت کی ضرورت ہے۔ اچھا ندیم رضا خان صاحب، آپ نے بھی ایک بات کہی کہ اس پر پابندی اور اس پر مسئلہ ایک اور ہے نا، یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو اس طرح کی تقاریب ہوتی ہیں، خیر اس میں تو میں اس ایونٹ کے حوالے سے تو مجھے اتنا علم نہیں ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ جی اس میں جوا ہوتا ہے، تو کیا جوئے کا تعلق ہے اس میں کوئی، یا خالی فرضی ایک مطلب کو بین کرنے کے لیے کوئی اس طرح کی چیز بنا دی گئی ہے؟ نہیں، جوا تو آپ کسی چیز پہ بھی لگا سکتے ہیں نا، جوا تو آپ ریلوے اسٹیشن چلے جائیں تو وہاں ٹرین لیٹ ہونے پہ بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ آپ ایک جوئے کے لیے ہزاروں لوگوں کی جو ایک خوشی کا سامان ہے اس کو آپ مسترد کرتے ہیں۔ اگر جوا ہو رہا ہے تو جو حکومتی ادارے ہیں وہ اگر اتنے نااہل ہیں کہ وہ ان جواریوں کو نہیں پکڑ سکتے اور وہ پروگرام بند کر دیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں انہیں عہدوں سے برطرف کرنا چاہیے۔ تو آج کی اس تقریب میں آپ کو کیا لگا، کیسا محسوس کر رہے ہیں، کیا فیل کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ پاکستان کے مختلف علاقے، پنجاب کے مختلف ضلع، آزاد کشمیر اور کے پی کے مختلف اضلاع سے آج معروف گھڑ سوار یہاں پہ آئے ہیں جو اپنے بہترین فن کا مظاہرہ پیش کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اعلیٰ وہ چیز ایک پیش کر رہے ہیں، تو اس کو میں اس میریا ٹاؤن کی انتظامیہ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ सर्कल क्लियर, टाइम क्लियर, किला क्लियर, ओके, फोर, कुर्बान हुसैन जाफरी। आज के इस इवेंट में जहाँ पर मर्द हजरात यहाँ पर मौजूद हैं और साथ साथ खवातीन जहाँ पर पेश रहती हैं, और खवातीन हमेशा हर खेल में, हर मैदान में हमें नज़र आती हैं। और आज एक ऐसी खवातीन जो हमारे साथ मौजूद हैं, 2-3 हैं यहाँ पर इस तरह की खवातीन, लेकिन उनमें से एक खातून ऐसी हैं जो कि बहुत अच्छी प्लेयर भी हैं और हमारे साथ कुछ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगी, हमें बताएंगी आज के प्रोग्राम के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? हिरा शहरयार। अच्छा, हिरा शहरयार के बारे में मैं ये भी बता दूं कि इन्होंने साउथ अफ्रीका से आपने जी, सिल्वर मेडल।
सिल्वर Silver मेडल medal लिया, लिया, ठीक है। अच्छा ये बताएं कितना टाइम हो गया और क्या क्या अभी तक आप एक्सपीरियंस इसमें कर चुके हैं? जी 4 इयर्स हो गए हैं और इंटरनेशनल स्टाइल टेंट पेगिंग भी करती हूँ मैं, ट्रेडिशनल स्टाइल टेंट पेगिंग भी करती हूँ और बड़ा मज़ा आता है। वैसे तो मैं पोलो प्लेयर हूँ, पोलो खेलती हूँ जी। अच्छा जो पोलो का जो प्लेयर होता है उसके लिए नेजाबाजी मतलब इजी है या नहीं? जो पोलो प्लेयर है उसके लिए इजी है क्योंकि इट्स कंपैरेटिवली इजियर देन पोलो। पोलो में तो सारों से आपने बॉल स्नैच करनी है, गोल करना है। टेंट पेगिंग में ये आपने अपना रन लेना है और अपना पैग उठाना है और दैट्स इट। पोलो कंपैरेटिवली डिफिकल्ट भी है और रिस्की भी है। तो पाकिस्तान में भी आपने खेला, पाकिस्तान के बाहर भी, क्या आपने मतलब क्या बिटवीन पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज क्या आपने देखा? अच्छा साउथ अफ्रीका में मैंने ये देखा कि हमारी जो स्टिरप्स है ना वो लूज होती हैं, वो नीचे एक स्ट्रैप लगाते हैं। एक स्टिरप से पेट से घोड़े के नीचे से स्ट्रैप जा रहा होता है, दूसरी स्टिरप, दोनों स्टिरप्स को बांध देते हैं। वो जरा लेग्स की और पैरों की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, लेकिन उससे यह है कि आपकी सिमेट्री बहुत अच्छी जाती है जब आपने पैग उठाना होता है और उनकी कोऑर्डिनेशन बहुत है, वो कोऑर्डिनेट बहुत अच्छा करते हैं। तो वेदर का भी इसमें कोई चक्कर होता है यहाँ के और वहाँ के एटमॉस्फेयर में? जी वहाँ वेदर कोल्ड है। मैं डर्बन गई थी तो वहाँ पे इट वाज क्वाइट। अच्छा आपने बताया कि आप गिरी हैं और आपको इंजरी हुई जिस वजह से आप आज हिस्सा नहीं ले रही, क्या हुआ था? क्लेविकल मैं पोलो खेल रही थी तो गैलप में ही घोड़ा ने सर अपना टांगों में किया और ब्रेक नहीं लगा रहा था वो, तो फिर उसने उठा के पीछे से बक उठाया और आई फेल ऑन माय क्लेविकल। अच्छा वो कहते हैं ना कि एक नन्ही सी जान और इतने बड़े घोड़े को आप कंट्रोल कैसे करती हैं? ये तो फिर आप जब सीखते हैं तो फिर टेक्निक्स आती हैं आपको और फिर आप कंट्रोल कर लेते हैं। अल्लाह ने इंसान को सारे जानवर कंट्रोल करने सिखाए हैं ना। अच्छा जी बस जब आप अपने शोहर को कंट्रोल कर लेती तो दुनिया की हर चीज को कंट्रोल कर सकती, क्या करें? जी सही कह रहे हैं। अच्छा आज का जो इवेंट है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बड़ा अच्छा है माशाल्लाह। मैं तो आई केम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, अटक में पहली दफा आई हूं, तो बड़ा खूबसूरत मुझे लग रहा है, जगह भी बड़ी प्यारी है और इन्होंने इवेंट बड़ा अच्छा, बड़े लेविश किस्म का होस्ट किया हुआ है मिस्टर शानी खान ने। अच्छा आप क्या समझती हैं कि इस तरह के जो इवेंट है जैसे मेहरिया ने किया है, तो क्या इसको गवर्नमेंट लेवल पे, गवर्नमेंट पंजाब या वफाकी गवर्नमेंट को इसमें एक्शन ले, इस तरह की चीजें, इस तरह की इवेंट बनाए, क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए, वो करते भी हैं। यहाँ पे फोर्ट्रेस में हुआ है 2-3 दफा। अच्छा जी तो मेहरिया का जो इवेंट है ये कैसा लगा है आज का? बहुत अच्छा, बड़ा जबरदस्त, बहुत इंतजाम बड़ा अच्छा है इनका। देखने वालों के लिए घोड़े भी पैगाम घोड़े देंगे। बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, सुबह सुबह घोड़े लगे हुए सारे, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। नस्ल का सबको पता है कि कौन सी नस्ल है, क्या है, मतलब इस सारी जी चीजों का आपके बारे में? देसी है यूजुअली तो लोगों के पास, सारे जो हमारे जो नॉर्मल पाकिस्तान के घोड़े देसी हैं वो लोगों के पास हैं, बड़े खूबसूरत घोड़े हैं। तो आज के हवाले से कोई पैगाम देना चाहें देखने वाले? यही पैगाम देना चाहूंगी कि लड़कियों को, और भी लड़कियों को सीखनी चाहिए टेंट पेगिंग और हॉर्स राइडिंग, और आना चाहिए इस फील्ड में। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप जो कि इस वक्त जूरी में हैं, मौजूद हैं, ये इस इवेंट में क्या पार्टिसिपेट करते हैं, इन्हीं की ज़बानी हम सुनते हैं। जी अली फवाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये नेशनल नेजाबाजी चैंपियनशिप हो रहा है, इसमें 400 राइडर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 400 राइडर्स का मतलब है कि 100 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, सेक्शन ऑफ 4। बुनियादी तौर पर स्लोगन क्या है, ये क्यों हो रहा है? देसी नेजाबाजी का ताल्लुक पाकिस्तान से है। ठीक हो गया। हमने जब इंटरनेशनल टेंट पैगिंग को प्रमोट किया, नतीजा ये निकला कि दुनिया ने ये जाना कि शायद टेंट पैगिंग अरेबियन स्पोर्ट है। वर्ल्ड नेजाबाजी फेडरेशन और पाकिस्तान हॉर्स एंड माउंटेड आर्चरी फेडरेशन का स्लोगन ये है कि नेजाबाजी पाकिस्तानी प्रोडक्ट है और दुनिया इसको पाकिस्तान के रेफरेंस से जाने। ठीक है। इस नेशनल सर्विस को करने के लिए ये इदारे काम कर रहे हैं और आप इस वक्त खालिस ट्रेडिशनल नेजाबाजी पर मबनी हम टेंट पैगिंग वर्ड इस्तेमाल नहीं करते। ये नेजाबाजी पाकिस्तानी स्पोर्ट है और इसका इस वक्त नेशनल चैंपियनशिप हो रहा है और वर्ल्ड नेजाबाजी प्लेटफॉर्म के तहत मैं उसका डायरेक्टर स्ट्रेटजी एंड डेवलपमेंट हूँ। और
میری یہ ذمہ داری ہے کہ یہ ڈیولپ ہو پوری دنیا کے اندر, سارے کنٹریز اس کو جوائن کریں. تو ہم لوگ 10 کنٹریز ہمیں الحمدللہ جوائن کر چکے ہیں, اور ہم اب انٹرنیشنل مقابلے دیسی نیزہ بازی کے پلیٹ فارم سے کرائیں گے تاکہ دنیا کو یہ معلوم ہو کہ یہ پاکستانی سپورٹ ہے جو کہ انٹرنیشنلی ہو رہی ہے. تو آج کیا کوئی پاکستان سے باہر بھی کوئی ایسی ٹیم ہے جو یہاں پر آپ جیسا کہ یہ نیشنل چیمپئن شپ ہے, یہ انٹرنیشنل کمپٹیشن ہے. جب نیشنل چیمپئن شپ ہوتا ہے تو اس کے اندر صرف نیشنل ٹیم ہوتی ہے. جب ہم انٹرنیشنل کمپٹیشنز کریں گے تو پھر ہمارا ملک اور باقی ملک ہو جاتے ہیں برابر. اچھا, جتنی ہماری ٹیمز ہیں باہر سے بھی اتنی ہی ٹیمز بلانی پڑتی ہیں. انشاءاللہ 2025 کے اندر ورلڈ چیمپئن شپ پاکستان کے اندر منعقد ہوگا, اور وہ ٹریڈیشنل نیزہ بازی کے اصولوں پہ ہوگا. علی فواز صاحب, آپ اس وقت ججز کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں پریشر ہوتا ہے ججز میں؟ اس سے پہلے بیسیکلی نیو کانسیپٹ ہے جس کو ہم لے کر آئے. اس سے پہلے عام طور پر جو اناؤنسرز ہوتے تھے وہی ججز ہوتے تھے. ٹھیک ہے, concept is کہ judges are the managers of any event. یس, اور ان کی responsibility ہے کہ horses کی safety, riders کی safety, and above all horses کی welfare کو وہ ensure کریں. ایک چیز. دوسرا, گیم ٹرانسپیرنٹ ہو, ججز کی رسپانسبلٹی ہے. سو دیئرفور اس دفعہ پاکستان ہارس اینڈ موٹر آرچری فیڈریشن نے نیشنل ججز تعینات کیے ایکسپیرینس اور نالج کی بیسس پر, جن کو سرٹیفائی کیا ہے گورنر پنجاب. اب یہ نیشنل ججز ہیں جو پاکستان ہارس اینڈ ماؤنٹڈ آرچری فیڈریشن کے ہر کمپٹیشن کو جج کریں گے. ان کی ڈفرینٹ اپوائنٹمنٹس ہوگی. سو اس وقت آپ کے سامنے 3 ججز یہاں پر جو کہ پیگ لائن ہے یا لائن ہے یہاں بیٹھے ہیں. ایک جج آپ دیکھ رہے ہیں آگے آپ کو ٹائمنگ اکوپمنٹ وہاں پر نظر آ رہے ہیں, اور پھر اسی طرح سٹارٹنگ پوائنٹ پر ایک سرکل ہے, ایک جج وہاں پر ہے. سو اس طریقے سے جو بھی سکورنگ سسٹم ہے ایک رسپانسبل جج وہاں موجود ہے اور وہ کال دیتا ہے, اس حساب سے ہم پوائنٹس کی سکورنگ کرتے ہیں. اسی طرح ایک سینئر جج ہوتا ہے جو کہ اوور آل ڈیسیژن میکنگ کرتا ہے. جیسا کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہارس ویلفیئر کو لے کر ہم نے ایک ڈیسیژن کیا ہے کہ یہ جو لائٹس کے لیے اکوپمنٹ لگا ہوا تھا ہم نے اس کو ریموو کیا, کیونکہ اس کے شیڈو کی وجہ سے یہ ایک نیا سینیریو اس دفعہ پیش آیا. اچھا, ویری گڈ. کہ شیڈو کی وجہ سے ہارسز جمپ کر رہے تھے, اٹ واز انسیف فار دی ہارسز. اچھا, سو وی ڈیسائیڈڈ آرگنائزر سے بات کر کے کہ اٹ شوڈ بی ریمووڈ. اب یہ وہ رسپانسبل ایکشنز ہیں جو کہ ججز نے لینے ہوتے ہیں کہ یار یہ جو چیز ہم کر رہے ہیں کہیں گھوڑے کے لیے نقصان دہ تو نہیں ہے, رائڈر کے لیے نقصان دہ تو نہیں ہے. رسپانسبلٹی ہوتی ہے جج کی, سو وہ اپنی رسپانسبلٹیز پوری کر رہے ہیں. صاحب بہت زبردست انفارمیشن, اور علی فواز صاحب کا یہ کہنا ہے ہمارے یہ جو جج ہے کہ یہ جو کھیل ہے اس کھیل کو پاکستان کے نام سے پوری دنیا میں پہچانا جائے, یہ ہماری خواہش ہے, اور اس پر یہ محنت بھی کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ یہ ضرور کامیاب ہوں گے. بہت شکریہ سر آپ کا. تھینک یو. جو مہریہ کی ہیں وہ اس وقت رواں دواں ہیں, اور یہاں پر مہمانوں کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہے. میرے ساتھ سابقہ ڈپٹی کمشنر چنگیز خان صاحب موجود ہیں. چنگیز خان صاحب کا جو تعلق ہے وہ علاقہ چھچ سے ہے, ضلع اٹک سے ہے, اور ضلع اٹک میں کوئی بھی ایسی تقریب جہاں پر آپ کو چنگیز خان نظر نہ آئیں یہ ہو ہی نہیں سکتا. جہاں پر فلاح و بہبود کا کام ہو, جہاں پر اس طرح کی تقاریب ہو, اور جہاں پر کوئی بھی مسئلہ ہو تو چنگیز خان جو ہے وہ پیش ہوتے ہیں. آنے والے دنوں میں چنگیز خان کو ہم کہاں دیکھتے ہیں, اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. چنگیز خان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آج کی جو تقاریب ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی میں اس حوالے سے یہی بات کرنا چاہوں گا کہ جی ملک جاوید صاحب کا پورے اٹک پر اور تمام نوجوانوں پر خصوصی مہربانی ہے کہ وہ اس طرح کی تقریبات منعقد کرتے ہیں. یہ انتہائی خوشی کی بات ہے کہ جی وہ کھیلوں کی طرف رجوع بھی کرتے ہیں, اور جس سے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ بڑے راغب ہوتے ہیں, اور وہ ان کھیلوں میں کھیل کے آگے جانے کی ان کے لیے بڑے میدان روشن ہوتے ہیں. جی اور بڑی خوشی ہوتی ہے جب ایسے ایونٹ ہوتے ہیں. ایسے ایونٹ میرے خیال میں ملک صاحب کو ڈویژن لیول پر بھی کروانے چاہیے. اچھا سر, میری کی طرف سے تو یہ ایونٹ ہو رہے ہیں, کیا گورنمنٹ, وفاقی گورنمنٹ یا جو موجودہ گورنمنٹ ہے, مطلب پنجاب گورنمنٹ کو بھی چاہیے کس طرح کے ایونٹ کروائے یا نہیں؟ جی کروانے چاہیے, جی لازمی کروانے چاہیے. وفاق کا تو میرا خیال میں اتنا نہیں بنتا, لیکن پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ اس میں بھرپور حصہ لے رہی ہے, اپنا رول ادا کر رہی ہے,
ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مختلف ایونٹس ہو رہی ہیں پنجاب میں، جس میں سے نوجوان بھی آ رہے ہیں، جس میں سے اچھے بہترین کھلاڑی بھی سامنے آ رہے ہیں. تو یہ ایونٹ ہونے چاہیے. جو پچھلے عرصے میں بریک لگ گیا تھا، ان ایونٹ کو اسکول کالجوں کی اور یونیورسٹیوں کی لیول پر بھی ہونے چاہیے، اور جو ہو رہے ہیں. آپ کا تعلق سیاسی گھرانے سے بھی ہے، تو کیا آپ کا جو گھرانہ ہے وہ بھی اس طرح کی گھڑ سواری میں ان چیزوں میں انٹرسٹڈ ہے یا آپ خود ہیں؟ نہیں، میں کالج کے لیول پر تو تھا جی، پھر اس کے بعد نوکری میں چلے گئے اور خدمت میں شروع ہو گئے. تو میں خود تو نہیں ہوں، لیکن ہمارے علاقے میں بہت بڑے بڑے کھلاڑی ہیں جی، بڑے اچھے اچھے کھلاڑی ہیں، اور ہر گیم کے کھلاڑی ہیں. صرف ان کو پروموٹ کرنا چاہیے جی. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ٹیلنٹ وہ صرف پکڑتے ہیں جو خود آتا ہے، ٹیلنٹ کو پکڑنے نہیں چاہتے ہیں. کبھی دیہاتوں میں ٹیلنٹ نکالا جائے تو بہت ہمارا نوجوان جو ہے بڑا ٹیلنٹڈ ہے، اور ہر فیلڈ میں ٹیلنٹڈ ہے. یہ دیہاتوں سے ٹیلنٹ نکالیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا 6 مہینے سال میں ہمارا کہاں سے کام نوجوان پہنچ جائے گا. علاقہ چھچ کی عوام بھی آپ کو چاہتی ہے بہت، اور آپ بھی علاقہ چھچ کی عوام سے بہت پیار کرتے ہیں. آپ سابقہ امیدوار بھی رہے ایم پی اے کے لیے، تو کیا اگر آپ کو موقع ملتا ہے سیاست میں، تو آپ ہیں ہی ہیں، تو آپ کا کیا ویژن ہوگا نیکسٹ؟ آپ اپنے کھیلوں کے حوالے سے آپ کیا کریں گے؟ جی، مجھے موقع ملے نہ ملے، میں سمجھتا ہوں کہ میرے نوجوانوں کو ضرورت ہے میدانوں کی. میدان ان کے آباد ہونے چاہیے، کھیلوں میں ان کو آنا چاہیے، اور بڑھ چڑھ کر وہ حصہ لیں. اور جدھر میری ضرورت پڑے، میں اس سلسلے میں رانا مشہود صاحب سے بھی ملا ہوں، جو کوآرڈینیٹر ہیں پرائم منسٹر کے یوتھ افیئر کے اور اسپورٹس افیئر کے. انہوں نے مجھے کہا ہے کہ جی خصوصی طور پر تحصیل ہزرو اور ضلع اٹک کا کوئی نوجوان جو آپ سمجھتے ہیں ٹیلنٹڈ ہے، وہ ہمیں بتائیں، ہم اس کے ساتھ خود اپروچ کر کے اس کو پروموٹ کریں گے. بہت شکریہ چنگیز جی، خان بڑی صاحب. مہربانی آپ، تھینک یو. اویس اکبر، خواجہ امیر حمزہ رضاباد کلب مسال سے اٹیک، سردار شیر افضل خان مسال لسب میں 1000 روپے. سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس طرح کے جو ایونٹس ہوتے ہیں جو لوگ دیکھ نہیں سکتے، تو ایسے ایونٹس کو ان لوگوں تک پہنچانا جو کہ سیل فون استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، اور اس میں ایسی جگہ پہ جو سب سے بڑا کردار ہمارے پاس موجود ہیں اس وقت، جو ایک بہت بڑا پیج چلا رہی ہے پاکستان کا نیزہ بازی کے حوالے سے، شازیہ صاحبہ. تو یہ ان سے بات کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، یہ بتائیں کہ آپ کے دل میں یہ چیز کیسے آیا، یہ خیال کیسے آیا کہ آپ نے اس کو سوشل میڈیا پہ اس کو ایکٹیو کرنا ہے، اس کو پروموٹ کرنا ہے؟ اچھا، ہم لوگ ویسے تو پیٹ لور ہیں، لیکن یہ کہ میں نے فرسٹ ٹائم کراچی میں نا پولو میچ دیکھا تھا. تو وہاں پہ جب میں نے ہارسز دیکھے اور وہ جو ان کی ٹاپیں ہوتی ہیں اور ردم، تو انہوں نے مجھے اتنا اٹریکٹ کیا کہ پھر میں نے اپنا فیس بک پہ ایک پیج بنایا، اور اس کے بعد سے اب تک 2017 سے لے کے اب تک جو ہے میں اس کو پروموٹ کر رہی ہوں. اور انٹرنیشنلی پہلے تو یہ تھا کہ اتنا سوشل میڈیا پہ نیزہ بازی کے مطلب اپنے پیجز نہیں تھے، چینلز نہیں تھے، لیکن اس وقت یہ تھا کہ سارا جو ہے ہمارا گروپ جو ہے وہ ورک کرتا تھا. انڈیا ہو گیا اور باہر جتنے بھی ہارس رائڈرز تھے وہ سب مجھے کانٹیکٹ کرتے تھے، اور مطلب سب پکچرز بھیجتے تھے، اور نیزہ بازی کے حوالے سے ساری اپڈیٹس کہ کہاں ایونٹ ہو رہا ہے، کتنے رائڈرز ہیں، کتنی ٹیمز ہیں، یہ سارے میرے گروپ پہ آپ کو اپڈیٹس ملیں گی. تو آپ جو ہے ہر جگہ پہ، ہر ایونٹ پہ پیش ہوتی ہیں؟ جی بالکل نہیں، مطلب مخصوص یہ ہے کہ کراچی اتنا دور ہے، آپ کو پتہ ہے، وہاں سے یہاں آنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ سال میں 3-4 میں جو بڑے ایونٹس ہوتے ہیں وہ کرتی ہوں. اچھا شازیہ جنید، مجھے یہ بتائیے کہ آج کا یہ جو ایونٹ ہے میریا کی طرف سے، اس حوالے سے آپ کو کیسا لگ رہا ہے، اور یہاں پر بھی آپ کوریج دے رہی ہیں کیا آپ پیج کے لیے کچھ؟ جی بالکل، یہ ایونٹ یہ ہے کہ میں فرسٹ ٹائم ادھر آئی ہوں، اور ایونٹ ویل آرگنائز ہے، اور یہ کہ ڈسپلن ہے، اور یہ لوگ انٹرنیشنل رائڈنگ کے حوالے سے جو ہے کافی کام کر رہے ہیں. تو ان کے لیے بیسٹ وشز ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ملک میں نیزہ بازی کو عروج اور مقام پہ پہنچائے کہ ساری دنیا میں اس کا نام ہو. اچھا، کبھی آپ نے بھی اس طرح کا کوئی شوق پالا ہے، کبھی اس طرح کی نیزہ بازی کی ہے؟ نہیں، میں نے پرسنل کبھی رائڈنگ نہیں کی ہے، لیکن مجھے گھوڑوں سے بہت عشق ہے، تو جدھر بس گھوڑے ہوتے ہیں وہاں شازیہ جنید بھی ہوتی ہے. نون سے شیخ آفتاب صاحب کے کوآرڈینیٹر تحصیل ہزرو طلال بٹ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں.
آج کے اس ایونٹ میں ہمیں اس طرح کے سیاسی لوگ بھی، سماجی لوگ بھی، سب لوگ مل رہے ہیں اور آپ سے ملاقات کروا رہے ہیں۔ طلال بٹ صاحب جو کہ ایک ان کھیلوں میں بھی ان کی بڑی دلچسپی ہے، اور جہاں پر اس طرح کے ثقافتی میلہ ہوتا ہے تو طلال بٹ آپ ہمیں ضرور نظر آتے ہیں۔ طلال صاحب سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی والسلام جی۔ طلال بٹ صاحب یہ بتائیں کہ آج کا یہ جو ایونٹ ہے اس میں آپ نے آج حاضری لگائی ہے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کروں گا ملک جاوید صاحب CEO میری ٹاؤن، اور ان کے بیٹے ملک احمد خان صاحب اور ملک عاطف صاحب، جو کہ اس سارے ایونٹ کی روح رواں ہیں جی۔ اور یہ میرے خیال میں تیسرا سال یہ لگاتار یہ ایونٹ کو آرگنائز کر رہے ہیں، اور انتہائی خوبصورتی، ویل ڈسپلنڈ اور ویل آرگنائزڈ ایونٹ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ان کی ایک ریت رہی ہے کہ ہمیشہ انہوں نے اس ثقافت کو جو گھوڑا ریس کیا ہے اس کو پروموٹ کیا، اور ایک خوبصورت انداز میں اور ایسے ایک ماحول پرووائڈ کیا کہ فیملیز بھی آ کے اس کو انجوائے کر سکتی ہیں، اور بچوں کے لیے، خواتین کے لیے اور بھی انٹرٹینمنٹ کی چیزیں مہیا کی گئی ہیں۔ گھوڑا ریس ہمارے ضلع تک کی ثقافت ہے۔ آپ حضرت طرف جائیں، وہاں ٹانگا ریس ہوتی ہے، یہاں ٹینٹ پیکنگ یا نیزہ بازی ہے۔ تو کسی نہ کسی صورت میں گھوڑا ایک کلچر کا حصہ ہے ہمارے ضلع تک کا۔ اور میں اس اینڈ میں مبارکباد پیش کروں گا ملک جاوید صاحب جو CEO ہیں میری ٹاؤن کے، ان کے دونوں صاحبزادے احمد خان صاحب اور عاطف صاحب، اور جو اس سب ایونٹ کے آرگنائزر ہیں مین، جو ان کے ساتھ شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں، شیخ اجمل صاحب، جن کا بہت بڑا کردار اس ایونٹ کو آرگنائز کرنے میں۔ تو ان کو مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ نے ایک بڑا خوبصورت ایونٹ آرگنائز کیا ہے، اور جو ایک بہترین ایک تفریح ہمارے لوکل لوگوں کے لیے مہیا کر رہے ہیں، جہاں پہ دور دراز پاکستان کے ہر کونے سے لوگ شریک بھی ہو رہے ہیں اپنے گھوڑوں کے ساتھ، اور ٹیمیں آ رہی ہیں، اور ایک خوبصورت کھیل کا انعقاد ہو رہا ہے۔ طلال بٹ صاحب آپ سے ایک یہ سوال کرنا ہے، ابھی آپ نے بات کہی کہ جی تانگا ریس کی آپ نے بات کی اور یہاں پر یہ نیزہ بازی کی بات کی۔ بات یہ ہے کہ اگر یہ امیر آدمی کرواتا ہے تو اس کو ایک میلہ اور ثقافتی چیز کر کے پیش کیا جاتا ہے، لیکن غریب لوگ اگر اس طرح کوئی کام کرتے ہیں تو اس پر پابندی لگا دی جاتی ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی اس پر پابندی لگنی چاہیے، اسپیشلی تانگا ریس کے حوالے سے اگر تحصیل عذروں میں ہم بات کریں تو کیا آپ کی اس گورنمنٹ نے، آپ لوگوں نے اس حوالے سے کچھ پیش رفت کی ہے؟ جی بالکل، دیکھیں بات یہ کہ بات امیر یا غریبی کی نہیں ہے، بات ہے لا اینڈ آرڈر کی۔ آپ قانون کے دائرے میں رہ کے کوئی بھی کام کریں، کھیل کریں، میرا نہیں خیال کہ کوئی آپ کو روکے گا یا روکنا چاہیے، آپ کا رائٹ ہے یہ۔ لیکن آپ کسی بھی ایونٹ میں، یا میں ٹانگا ریس کی بالخصوص بات کروں، اگر آپ ہوائی فائرنگ کریں یا اصل لہرا کے گھومیں، یا وہاں پہ اوپن وہ شرطیں لگیں اور قانون کی ریٹ کو چلنے کی جائے، تو میرے خیال میں پھر پابندی بنتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ لیکن اگر قانون کو فالو کرتے ہوئے اس کا بھی انعقاد کیا جائے اور ایک ڈسپلن کے تحت، تو میرے خیال کہ وہ بھی ایک کھیل ہے، ثقافت ہے، کئی دہائیوں سے چل رہی ہے، اور یہ بھی ایک پارٹ آف گیم ہے۔ تو میرے خیال سے میری غریبی ہے اس پہ کہ آپ قانون کے دائرے میں رہیں اور اس کھیل کو انجوائے کریں۔ تو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ طلال بٹ صاحب جو نیکسٹ تانگا ریس ہوگی تحصیل عذروں میں تو اس میں پیش ہوں گے؟ سر بالکل جی، میں اور ہمارے تحصیل صدر ملک انصار صاحب، ہم نے DPO سے ملاقات کی تھی، شیخ افتاب صاحب، خاندادہ صاحب کی گائیڈنس تھی، سرپرستی ہے، اور بالکل ہم نے یقین دہانی دلائی ہے کہ انشاءاللہ قانون کے دائرے میں رہ کے ہم اس کا انعقاد کرائیں گے ٹانگا ریس کا۔ اور اگر یہ ہمارا واضح پیغام ہے کہ کسی نے بھی وہاں پہ قانون کے خلاف ورزی کی تو پھر اس کے بعد بے شک پابندی لگے، ہم بھی اس پابندی میں خود اس کا ساتھ دیں گے۔ طلال بٹ صاحب نے TV ٹوڈے کے پلیٹ فارم سے یہ خبر دی ہے کہ اب آئندہ جب تانگا ریس اسپیشلی جو تحصیل عذروں میں ہوا کرے گی، کیونکہ تحصیل عذروں سے ان کا تعلق ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کی منظوری بھی کروائیں گے اور اس کو قانون کے دائرے میں رہ کر سارا جو ہے وہ ایونٹ انشاءاللہ ہم کروائیں گے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو کہ تانگا ریس سے جو ہے وہ دلچسپی رکھتے ہیں۔